السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی کالا کفن کا 5واں حصہ۔ سچ پوچھئے تو میری موت کسی طرح پیچیدہ اور الجھے ہوئے معمے سے کم نہیں تھی، اور میں جلد از جلد اس معمے کو حل کر لینا چاہتا تھا۔ محمود کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی ہے۔ ممکن ہے اس کا ذہن میرے ہی بارے میں سوچ رہا ہو۔ بہرحال میں اپنی کوشش کرنے کے باوجود اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میرا خیال تھا کہ جب تک وہ کسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہے میری جانب متوجہ نہیں ہوگی۔ ذرا اپنے ذہن کو شفاف کر لے تو شاید میں اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ رات کو 8 بجے کے قریب اس نے باورچی خانے میں جا کر کھانا کھایا، اور چونکہ آج رات اس نے میری روح کو طلب کرنے کا عمل کرنا تھا، لہٰذا اس نے ہلکا پھلکا کھانا کھایا۔ زیادہ کھانے سے ذہن بوجھل ہو جاتا ہے، اور بوجھل ذہن میں کوئی بات آسانی سے نہیں سما سکتی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچی۔ یہ کمرہ غالباً لباس تبدیل کرنے کے کام آتا تھا، اور میرا اس وقت یہاں لباس تبدیل کرنے کے لیے ہی آئی تھی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں میرے لیے انتہائی تعجب خیز تھیں۔ بہت سے فاسد خیالات بھی دل میں بیدار ہوئے تھے۔ ایک روح کی حیثیت سے میں بہت سے معاملات کر سکتا تھا، لیکن اس عالم میں تو شاید گناہ بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہوگا، جیسا کہ اس وقت میرے لیے۔ پھر میں نے اسے اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر چند لمحے گزر گئے، پھر میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک دم نمایاں قسم کی تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے بدن کو جلدی سے لباس میں چھپا لیا۔ اچانک ہی اس کی آواز ابھری، کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو شیطان؟ دفع ہو جاؤ۔ میں نے درد بھرے لہجے میں کہا، میری بات سنو، میں ایک شریف آدمی ہوں۔ وہ بولی، جاؤ شیطان کے بچے، میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ تم کس قدر شریف ہو۔ میں نے کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو، میری آمد کا وہ مقصد نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ وہ بولی، یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ۔ لیکن میں کہتی ہوں بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور میری جانب پشت کر کے منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ وہ ایک دلیر لڑکی تھی، اور یقیناً اس وقت شیطانی روحوں سے چھٹکارا دلانے والا کوئی دعا پڑھ رہی تھی، لیکن بہرحال مجھ پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ وہاں یہ مشاہدہ ضرور ہوا کہ اس کا ذہنی رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے ذہن کو دوسری طرف منتقل کر لیا تھا۔ بہرحال امید کا ایک چراغ میرے دل میں روشن ہو چکا تھا، اور مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ میں کم از کم روحانی طور پر حساس لوگوں کو متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ایسے لوگ میرا کے علاوہ اور بھی مجھے اس شہر میں مل سکتے تھے۔ وہ ماہر روحانیات ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال میں بہت دیر تک وہاں رہا، اور پھر ایک کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بھی وہاں پہنچ گئی، اور کسی خیال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے پھر اپنی تمام تر قوت ارادی اس کی آنکھوں پر مرکوز کر دی، اور کوشش کرنے لگا کہ جس طرح بھی بن پڑے اسے اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ کچھ خیالات میرے دل میں تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میجر محمود مطمئن ہو جائے۔ اس معاملے کا ختم ہو جانا ہی اچھا تھا، کیونکہ ڈاکٹر غلام کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ بہرحال یہ کچھ بڑا عجیب تھا۔ میں اپنے لیے بھی کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال میرا کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پھر چونکی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک مرتبہ پھر غضب کے آثار نظر آئے تھے۔ میں نے اپنی تمام تر قوت ارادی کو کام میں لاتے ہوئے اس سے کہا، میری طرف دیکھو اور بڑے غور سے میری بات سنو۔ میں ایک بے حد ضروری کام سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہارے علاوہ اور کوئی میرے کام نہیں آ سکتا۔ وہ بولی، بھاگ جاؤ، میں تمہیں پہچانتی ہوں۔ تم کوئی پرلے درجے کے شیطان صفت انسان ہو۔ میں تمہارے تصور پر بھی لعنت بھیجتی ہوں۔ میں نے کہا، تم سنتی کیوں نہیں؟ میں انسان نہیں ہوں۔ اس نے کہا، مگر تم روح بھی نہیں ہو۔ تم نے یقینی طور پر کوئی ایسا عمل کر رکھا ہے جس سے تم نگاہوں سے اوجھل ہو سکتے ہو۔ میں نے کہا، میری بات سنو، میں انسان نہیں ہوں۔ اس نے کہا، تم انسان ہو۔ میں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ بس۔ میں نے کہا، پتہ نہیں کیا بکواس کر رہی ہو۔ وہ بولی، بھاگ جاؤ، اگر تم نہیں گئے تو مجھ سے برا تمہارے حق میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی دھمکی تھی، لیکن میں اس سے متاثر نہیں ہوا۔ میں نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، اور تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن میجر محمود کو میرا ایک پیغام ضرور دینا، وہ یہ کہ میری موت کے معاملے کو خواہ مخواہ طول دینے کی کوشش نہ کرے۔ میں اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ میں نے اسے ٹھٹکتے اور چونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے کہا، تو کیا تم؟ میں نے کہا، ہاں، میں سلطان ہوں، میجر محمود کا بڑا بھائی، جس کی موت اب سے قریب 48 گھنٹے قبل ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے تحقیق آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا۔ وہ بولی، تم جھوٹے اور مکار ہو۔ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، بکواس، تم محمود کے بھائی نہیں ہو سکتے۔ اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور تم کوئی روح نہیں، صرف ایک شعبدہ گر ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم ہی سلطان کے قاتل ہو،
کیونکہ اس کی خودکشی ابھی ثابت نہیں ہو سکی۔ میں نے کہا احمقانہ باتیں مت کرو، میں سلطان کی روح ہوں، کیونکہ میرا جسم اب سے قریب 12 گھنٹے پہلے زمین میں دفن کیا جا چکا ہے۔ وہ کہنے لگی میں نہیں مانتی، میرا دعویٰ ہے کہ تم صرف ایک ہمزاد ہو، تمہارا تعلق کسی مردہ انسان سے نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ زور سے چیخ کر بولی اور تجھے چلے جانا چاہیے یہاں سے مردود، بہت تنگ کر رہا ہے تو مجھے، ٹھہر میں ابھی تیری خیر نہیں ہو۔ جو ہی وہ کھڑی ہوئی اس کی نگاہیں میرے چہرے سے ہٹیں، ہمارا رابطہ ایک دم منقطع ہو گیا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور اس جگہ سے ہٹ کر محمود کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ بڑی عجیب اور تکلیف دہ بات تھی، میں مر چکا تھا۔ جہاں عالم ارواح نے میری روح کے لیے دروازے بند کر دیے تھے، وہیں زندہ انسانوں نے مجھے مردہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 11 بجنے میں پورے 5 منٹ کم تھے کہ دروازے پر دستک بلند ہوئی اور میں سمجھ گیا کہ میجر محمود آ گیا ہے۔ بہرحال وہ اندر داخل ہو گیا اور میرا نے اسے ایک کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا کچھ دیر بعد میں اپنے عمل کا آغاز کروں گی۔ میجر نے کہا میں تمہارا شکر گزار ہوں میرا، تم نہیں جانتے کہ بھائی جان کی موت نے مجھے کس قدر الجھن میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اس سلسلے میں پولیس سے بھی مدد حاصل نہیں کی جا سکتی۔ میرا نے ایک نگاہ محمود کو دیکھا اور پھر وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ اچانک ہی محمود نے کہا تم کچھ پریشان ہو؟ وہ بولی کوئی خاص بات نہیں، روحانیت کی دنیا میں بھی جرائم ہونے لگے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ جرائم پیشہ اس دنیا میں اس طرح داخل ہو جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تھوڑی دیر پہلے ایک ایسا پراسرار وجود موجود تھا جو اپنے آپ کو روح کہہ رہا تھا، اور روح بھی کس کی؟ سلطان کی۔ میجر بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولی میں تمہیں اس کے بارے میں تفصیل بتا رہی ہوں۔ اصل میں انسانی وجود میں 2 روحوں کی موجودگی مسلم ہے۔ ماہرین کی رائے کے مطابق یہ حقیقت ہے کہ انسان کے جسم میں ایک کے بجائے 2 روحیں ہوتی ہیں۔ ایک روح وہ ہوتی ہے جسے انسانی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ روح انسان کے جسم میں موجود ہوتی ہے اور ماں کے پیٹ سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک انسان کی زندگی اور موت کا انحصار اس روح پر ہوتا ہے۔ یعنی یہ روح جب انسانی جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس طرح حقیقی کے علاوہ جو دوسری روح ہوتی ہے اس کا تعلق انسان کے شعور سے ہوتا ہے اور لوگ اسے سیلانی روح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں خواب دیکھے ہوں گے، لیکن یقیناً تمہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ خواب کس طرح نظر آتے ہیں۔ اصل میں جب انسان سو جاتا ہے تو نیند کے دوران کبھی کبھی یہ روح اس کے وجود سے جدا ہو کر سیر و تفریح کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے کہیں بھی آنا جانا کسی ناممکنات میں سے نہیں۔ یہ حال کے علاوہ ماضی اور مستقبل کا سفر بھی اپنی مرضی کے مطابق کر سکتی ہے۔ اپنی سیر و سیاحت کے دوران اسے بہت ساری چیزوں اور واقعات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میرا مطلب ہے جس طرح تمہیں گھر سے نکلنے کے بعد بہت سے چہرے اور بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں، اسی طرح سیلانی روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ دیکھتی ہے اسے محفوظ کرتی چلی جاتی ہے اور تم خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہو۔ چنانچہ خواب میں نظر آنے والے بہت سے خواب تمہارے لیے انوکھے اور حیرت انگیز ہوتے ہیں، اور خواب کے دوران تمہیں ایسے مقامات اور صورتیں نظر آتی ہیں جن سے تم پہلے کبھی نہیں ملے۔ بعض اوقات تم ماضی کے واقعات خواب میں دیکھتے ہو اور بعض اوقات مستقبل کے۔ یہ سب سیلانی روح کی کرشمہ سازیاں ہوتی ہیں۔ زمانہ قدیم کے مصریوں نے اسے ممی کا نام دیا تھا اور اسے موجودہ دور کے محققین اسے ہمزاد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے خدا! میجر محمود نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، پھر وہ بڑی عجیب سی نگاہوں سے میرا کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا مجھے تو تم خود بھی کوئی زمانہ قدیم کی روح معلوم ہوتی ہو، کیونکہ تمہاری اتنی سی عمر کی معلومات خدا کی پناہ کمال کی معلومات ہیں۔ بہرحال بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اس نے کہا کیا تم اس بات پر یقین کرو گے کہ کچھ دیر پہلے یہاں ایک ہمزاد موجود تھا؟ دراصل ہمزاد ایک آزاد اور خود مختار وجود کا نام ہے جو آدمی کے سونے کے دوران جب اور جی جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بدن سے لا تعلق نہیں رہتا۔ ادھر تم نے سلطان کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور ادھر وہ واپس چلا آیا۔ اس نے کہا لیکن فرض کرو کہ ہمزاد کسی وجہ سے بروقت واپس نہ پہنچ سکے تو؟ وہ بولی ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر تمہارے اس مفروضے کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لیا جائے تو ایسے موقع پر آدمی کی حالت کسی زندہ لاش سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ تم چاہو تو اسے سکتہ بھی کہہ سکتے ہو۔ آدمی زندہ ہونے کے باوجود ہر اعتبار سے مردہ ہی نظر آئے گا، مگر خیر اصل میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہمزاد کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کسی طرح اسے اپنی مرضی کے تابع کر لے تو پھر وہ اس کے اشاروں پر غلام کی طرح چلنے لگتا ہے۔ مثلاً اگر تم چاہو کہ اسے جب چاہو جہاں بھی چاہو بھیج سکتے ہو، تم کچھ ایسا ہی وہ ہمزاد بھی تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے آقا نے اس لیے میرے پاس بھیجا تھا اسے تاکہ تمہیں راستے سے بھٹکانا آسان ہو جائے
ہو سکتا ہے وہ تمہارے بھائی جان کے قاتل کا ہمزاد ہو۔ میجر محمود نے کہا، کیا مطلب؟ یہ رائے تم نے کیوں قائم کی؟ وہ بولی، محض اس لیے کہ اس نے ایک خاص پیغام تم تک پہنچایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارا بھائی سلطان ہے، اور یہ کہ تمہیں اس قصے کو اب ختم کر دینا چاہیے کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ میرے خدا! میجر بے چینی سے بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا تھا کہ میں اس قصے کو ختم کر دوں؟ وہ بولی، ہاں، تمہارے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے ہمزاد کا تعلق صرف زندہ انسانوں سے ہوتا ہے۔ وہ ضرور یا تو تمہارے بھائی کے قاتل کا ہمزاد تھا یا پھر اس کا تعلق قاتل سے کسی نہ کسی طور پر رہا ہے، ورنہ اسے قاتل کے بے نقاب ہو جانے کا خوف ہوتا۔ اس نے کہا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ بھائی جان نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہیں سچ مچ قتل کیا گیا ہے؟ وہ بولی، میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ میجر محمود نے کہا، مجھے اس بات کا شبہ تھا۔ میجر محمود کے لہجے میں دکھ کا تاثر پیدا ہو گیا۔ میرا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، پھر اس نے کہا، آؤ اب تم میرے ساتھ آؤ۔ اب سے چند لمحوں کے بعد میں وہ عمل کروں گی جس سے تمہارے بھائی کی روح تمہارے سامنے آ جائے اور تمہیں حقیقت بتا دے۔ آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ۔ اور وہ میجر محمود کو لے کر چل پڑی۔ میں شدید تجسس میں مبتلا تھا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، کیا لکھا ہے میری تقدیر میں؟ کیا میرا خاتمہ اسی شکل میں ہو جائے گا اور میری روح آوارہ بھٹکتی پھرے گی، یا پھر مجھے میرا بدن واپس مل جائے گا؟ ایک عجیب سنسنی میرے نادیدہ وجود میں دوڑ رہی تھی اور میں ان دونوں کے پیچھے اس کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کیسا عجیب، کتنا دلچسپ، سوچو تو یقین نہ آئے، کیسے کیسے انوکھے حالات سے گزر رہا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی تھی۔ عجیب و غریب مناظر نگاہوں کے سامنے آ رہے تھے۔ مقبرہ ہوٹل میں جو سنسنی خیز صورتحال میرے سامنے پیش آئی تھی، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا اختتام کہاں ہوگا۔ وہ اس مختصر سے کمرے کی طرف بڑھ گئی جسے غالباً اس نے اس قسم کے کاموں کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ میں آگے بڑھتا رہا تھا اور اب میرا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ کیا واقعی میری موجودہ حیثیت سچ مچ ایک کی سی ہے؟ کیا میں مرا نہیں ہوں اور لوگوں نے ایک زندہ لاش قبر میں دفن کر دی ہے؟ یا یہ اس لڑکی کی غلطی ہے؟ اس نے میری روح کو اپنی غلط فہمی کی وجہ سے سمجھ لیا ہے۔ دوسرا خیال بے حد مایوس کن تھا، جبکہ پہلی بات اس لیے ذرا خوشگوار تھی کہ اس طرح میری نئی زندگی کا پتہ چلتا تھا۔ لیکن اچانک ایک نئے خوف نے ذہن میں سر ابھارنا شروع کر دیا۔ اگر میں سچ مچ ایک ہی تھا اور فی الحقیقت میری موت واقع نہیں ہوئی تھی، تو اپنے جسم کی تدفین کے بعد میں یقیناً اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا تھا، اور اب اسے حاصل کرنے کی میری کوئی بھی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ کون جانے قبر میں اس کا کیا حال ہوگا، اور اس کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہونے میں ابھی تھوڑی دیر باقی رہ گئی ہے۔ اس بات کی تو مجھے امید تھی کہ ابھی وہ کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوا ہوگا۔ اس خیال کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ، اپنی موت کے پورے 36 گھنٹے کے بعد بھی میں نے اسے حیرت انگیز حد تک صحیح حالت میں دیکھا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ قبر میں تازہ ہوا کی تھوڑی بہت آمد و رفت ہونے کی وجہ سے اس کی جلد خراب ہونے کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے اس کی یہ حالت کچھ زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکتی تھی، اور کون جانے اب تک زہریلے اور گھناؤنے حشرات الارض نے اسے اپنی خوراک بنانا بھی شروع کر دیا ہو۔ آپ خود سوچئے کہ یہ تصور میرے لیے کس قدر لرزہ خیز رہا ہوگا۔ میں زندہ درگور تھا اور اپنے جسم کے لیے یعنی حصول کے لیے کوئی کوشش میرے لیے ناممکن ہو کر رہ گئی تھی۔ سوال یہ تھا کہ میرا اپنے جسم سے بچھڑنے کے بعد کتنی مدت تک اپنی توانائی بحال رکھ سکتا تھا۔ میرا کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ انسان کی موت کے بعد اس کا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر میں واقعی ایک کی حیثیت سے زندہ تھا تو یہ زندگی کتنی دیر تک کی تھی؟ یعنی ایک تشبیہ، اور میرا جسم کب تک گلنے سڑنے سے محفوظ رہ سکتا تھا؟ دوسرا تصور موت کا تھا، یعنی یہ کہ میں سچ مچ مر چکا تھا اور میری موجودہ حیثیت ایک یعنی تشبیہ کی نہیں بلکہ ایک روح کی تھی، اور روح کا عالم بالا کی جانب پرواز کرنا ضروری تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے پرواز کی طاقت کب تک ملے گی، اور اس سے پہلے میں کب تک کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کے درمیان بھٹکتا پھروں گا۔ سچ پوچھئے تو ایک روح کی حیثیت سے میں ایک لمحے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یہ بات کسی طور میرے اختیار میں نہیں رہی تھی کہ میں افسردہ اور مغموم سر جھکائے ایک طرف سوچتا رہا، یہاں تک کہ میں نے میرا کے قدموں کی آہٹ سنی۔ وہ اس وقت کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہی تھی اور اس کے چہرے سے زبردست تھکن کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ سست سی میجر محمود کی طرف آ رہی تھی اور میجر محمود بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب آنے پر میجر محمود نے کہا، کیسا رہا میرا؟ تم اس وقت بہت تھکی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ اس نے کہا، روحوں کو طلب کرنے کی کوشش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کام کے لیے انسان کو اپنی تمام تر قوتوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ میرا نے جھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔
میجر نے کہا مجھے افسوس ہے میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، کیا تم اپنی کوششوں میں کامیاب ہوگے میرا؟ نہیں، وہ تھکی تھکی آواز میں بولی، میں کامیاب نہیں ہو سکی، تمہارے بھائی کی روح نے میری پکار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اوہ مجھے افسوس ہے میرا، وہ میجر محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، مگر میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس قسم کے کام سے مجھے ہمیشہ ہی کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی۔ بہرحال میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایک بار پھر کوشش کروں گی۔ میجر کچھ کہنے لگا، میرا وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہارے دل پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ وہ بولا، میرا تم نہیں سمجھتی، میرا بھائی اپنی موت نہیں مرا ہے، مجھے اس بات پر اب پورا یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جس طرح بھی ممکن ہو سکے مجھے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو سکیں۔ میرا نے کہا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پھر کوشش کروں گی اور ممکن ہے کہ میں دوبارہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔ میجر نے کہا، اچھا تو میں اب چلتا ہوں۔ وہ بولی، بیٹھو میں تمہیں کچھ پلاؤں۔ میجر نے کہا، اس وقت نہیں، پھر صحیح۔ میجر محمود میرا کا شکریہ ادا کر کے اس کے فلیٹ سے رخصت ہو گیا۔ رخصت ہوتے وقت اس کی آنکھوں میں الجھنیں تیر رہی تھیں اور چہرے پر پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا بلڈنگ سے باہر نکل آیا تھا۔ 12 بجے کا عمل تھا اور سردی کی شدت سے سڑکیں سنسان نظر آ رہی تھیں۔ پیدل چلنے والوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، البتہ کبھی کوئی کار یا ٹیکسی ضرور گزرتی نظر آ جاتی تھی۔ میری اب چونکہ کوئی منزل نہیں رہی تھی، کوئی گھر بار بھی نہیں تھا، لہٰذا محمود کو ٹیکسی سٹینڈ کے قریب چھوڑ کر میں تنہا آگے بڑھ گیا۔ میری حیثیت خواہ ایک تشبیہ کی تھی۔ شاید یہاں آپ یہ سوال کریں کہ اگر میں آوارہ گردی نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں میجر محمود کے ساتھ گھر کیوں نہیں گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اب میرا کوئی گھر نہیں رہا تھا، دوسری بات ساحرہ اور میجر محمود کا قرب حاصل ہونا، دونوں ہستیاں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھیں اور میں انہیں پریشان دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آوارہ گردی کرتا ہوا میں ایک پارک میں پہنچ گیا۔ تنہائی میں کچھ دیر بیٹھ کر اپنی موجودہ حالت پر غور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کسی بینچ پر بیٹھتا میری نگاہیں پارک کے ایک نیم تاریک گوشے میں گھاس پر بیٹھے ہوئے 2 افراد پر پڑیں۔ پارک میں اس وقت مکمل سناٹا تھا اور سردی کی وجہ سے لوگ سر شام ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ دونوں اس وقت عجیب سے محسوس ہو رہے تھے۔ ان دونوں کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ان میں ایک مرد ہے اور دوسری عورت۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے سوچا کہ ذرا آگے جا کر انہیں قریب سے دیکھوں، کیونکہ میرے خیال کے مطابق وہ دونوں چھپ کر کسی خاص مقصد کے لیے اس پارک کے نیم تاریک گوشے میں پہنچے تھے۔ میں اپنے تجسس کو روک نہ سکا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بڑے رازدارانہ انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ آوازیں اتنی مدھم تھی کہ کوئی عام انسان یقیناً نہیں سن سکتا تھا، مگر تعجب کی بات ہے کہ میری قوت بے پناہ بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ میں کسی دشواری کے بغیر ان کے الفاظ سننے لگا۔ بہت جلد مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کسی سازش میں مصروف ہیں۔ جوان اور صحت مند مرد کا نام نعیم تھا اور اس کے ساتھ نظر آنے والی لڑکی مہوش کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ وہ دونوں بڑی اہم گفتگو کر رہے تھے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ملک کی ایک بڑی شخصیت کے خلاف خوفناک سازش کر رہے ہیں۔ ملک کی ایک بڑی شخصیت کو وہ موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتے تھے۔ مہوش کہہ رہی تھی، تمہاری ہدایت کے مطابق میں ایک ایسے شخص کو اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میں نے اسے 25,000 روپے دینے کے لیے کہا ہے اور وہ اس وقت ایک اہم شخصیت کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا جب وہ اپنے رہائش گاہ پر آرام کرنے جائے گا۔ کل اتوار ہے۔ ہاں میں کل ہی کی بات کر رہی ہوں، کل یہ کام ہو جائے گا۔ نعیم تم بالکل اطمینان رکھو۔ نعیم نے کہا، اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لو مہوش کہ ہم دولت مند بن جائیں گے۔ مہوش نے کہا، بالکل، کل دوپہر تک ہماری مطلوبہ شخصیت، جس کا میں نام نہیں لینا چاہتی، اپنی گھریلو رہائش گاہ تک پہنچ جائے گی۔ اگر دوپہر کا کھانا اس نے نہیں کھایا تو رات کا کھانا وہیں کھائے گی۔ اس سے پہلے شام کی چائے بھی وہیں پیش کی جائے گی۔ اور اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں بتاؤں نعیم کہ میرا نیا عاشق اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے چائے کے دوران ہی وہ انہیں زہر دینے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ تمہارا نیا عاشق؟ اس نے کہا، ہاں، اس شخص کی بات کر رہی ہوں جسے میں نے اس کام کے لیے آمادہ کیا ہے۔ وہ مجھے جن نگاہوں سے دیکھتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مجھ پر بھی عاشق ہے۔ اس نے پوچھا، پر اعتماد آدمی ہے نا؟ وہ لڑکی بولی، اس کی فکر مت کرو، عورت اور دولت کی خاطر لوگ بڑے سے بڑا خطرہ مول لے لیتے ہیں۔ اچھا چھوڑو، زہر کی شیشی میرے حوالے کر دو، میں اسے مطلوبہ شخص کو پہنچا دوں گی۔ نعیم نے اپنے لباس سے ایک شیشی نکال کر لڑکی کے حوالے کر دی اور بہرحال ساری معلومات ایک انوکھے طریقے سے مجھ تک پہنچتی رہیں۔ وہ دونوں ملک دشمن تھے۔ ملک کی کسی اہم شخصیت کو کسی خاص کام سے روکنے کے لیے راستے سے ہٹایا جا رہا تھا۔ حالانکہ یہ میرا کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ جب یہ بات میرے علم میں آ چکی ہے تو کچھ نہ کچھ کروں۔ چنانچہ اب میرے ذہن میں بس یہی بات جڑ پکڑ رہی تھی کہ کسی طرح اس شخص کو دشمنوں کی سازش سے محفوظ رکھنے کی کوشش کروں، اتفاقیہ طور پر ہی صحیح، لیکن میں ایک بہت بڑے راز سے واقف ہو چکا تھا اور یہ بھی ایک دلچسپ تجربہ تھا۔
یعنی میں اپنا بدن تو بے شک کھو چکا تھا، لیکن اگر میں چاہتا تو ایسے رازوں سے واقف ہونے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میرے ذہن میں آندیاں چل رہی تھیں۔ بہرحال اب مجھے احتیاط سے یہ سارا کام کرنا تھا۔ ان لوگوں کی گفتگو سے مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جس شخص نے قتل ہونا ہے وہ کون ہے۔ اس کا نام ڈاکٹر حیات تھا، اور ڈاکٹر حیات ایک اہم اعلیٰ حکومتی عہدیدار تھے۔ بہت دیر تک میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر حیات کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا مزید کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام کیے لیتا ہوں۔ پارک سے نکل کر میں ایک کھلی سڑک پر آ گیا۔ یقیناً میں مجبور اور بے بس تھا، اور اپنی یہ بے بسی مجھے پاگل کیے دے رہی تھی۔ آخر میں کیا کروں؟ میری قوت گویائی تو ختم ہو چکی ہے، کسی کو مخاطب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک تیز جھماکہ ہوا۔ ابھی ایک راستہ میرے سامنے کھلا ہوا تھا۔ میں اپنے خیالات کو دوسروں کے ذہن میں منتقل کرنے کی قوت رکھتا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو میرے خیالات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ میرے شعور کی سطح پر ایک چہرہ آیا، اور یہ چہرہ اس لڑکی کا تھا جو میجر محمود کی محبوبہ یعنی میرا تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرا مجھ سے بیزار ہے، اور اگر وہ مجھے اپنی قربت میں محسوس کرے گی تو نفرت سے جھٹک دے گی۔ بہرحال اس کے بغیر اور کوئی تھا بھی نہیں۔ لیکن ایک اور نام میرے ذہن میں آیا۔ یہ ایک بڑی شخصیت تھی، یعنی ڈاکٹر خیال۔ ڈاکٹر خیال اخبارات میں آئے دن اشتہارات دیا کرتا تھا، جن میں وہ دعوے کرتا تھا کہ وہ روحوں سے باتیں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کئی جنات اس کے قبضے میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بھول کر بھی اس قسم کے لوگوں کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا، مگر میں اس وقت ڈاکٹر خیال کے بارے میں سوچنے پر مجبور تھا، اور اس کے بعد مجھے ڈاکٹر خیال کو تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ پرانے اخباروں میں اس کا پتہ درج ہوتا تھا۔ چنانچہ میں برق رفتاری سے چلتا ہوا ڈاکٹر خیال کی اس رہائش گاہ پر پہنچ گیا جہاں وہ اپنے شکاریوں کو دیکھتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے پاس ایک کلائنٹ موجود تھا جسے وہ شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے کیا غرض تھی کہ کون کیا کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر خیال میرے مقصد سے واقف ہو جائے تو میرے لیے اچھا ہوگا۔ پھر اس نے فرصت پا لی اور تنہا ہو گیا، تو میں نے اسے اپنی قوت ارادی کے تحت اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ ڈاکٹر خیال ایک فراڈ تھا۔ بہرحال آج اس کی ساری حقیقت بھی مجھ پر کھل گئی تھی۔ اس طرح کے لوگ کمائی کرنے کے نہ جانے کیسے کیسے ڈرامے کرتے رہتے ہیں، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں۔ ایک اہم معاملہ میرے علم میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی طرف سے چشم پوشی اختیار کر لینا کوئی مناسب بات نہیں تھی، اور صورتحال بڑی الجھی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ بہرحال وہاں سے آگے بڑھا اور نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھرا۔ پھر نہ جانے کیوں میرے قدم ایک گھر کے دروازے کی جانب اٹھ گئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں کسی خاص نتیجے پر پہنچ گیا ہوں، یا پھر تقدیر مجھے خود بخود یہاں تک لائی ہے۔ یہ مکان اسی لڑکی کا تھا جس کا نام میرا تھا۔ میں میرا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میرا شاید ابھی ابھی بیدار ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں داخل ہونا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب میرا فارغ ہو کر آئی تو میں نے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی واقعی بے مثال تھی۔ تعجب کی بات ہے کہ اتنی نوجوانی کی عمر میں اس نے کس طرح روحانیت سے رابطے قائم کر لیے تھے۔ بہرحال میں میرا کے پاس پہنچ گیا اور میں نے کہا، میرا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، تو شیطان ہے، اور میں حیران ہوں کہ ایک شیطان کیوں میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ دیکھ، میں نہیں چاہتی کہ تجھے نقصان پہنچاؤں، لیکن میرے پاس ایک ذریعہ ہے جس سے میں تجھے نقصان پہنچا سکتی ہوں۔ میں اس سے بہت دیر تک بحث کرتا رہا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ایسی حالت میں آنے کے بعد میں اپنا کام سر انجام نہ دے سکوں۔ یکایک میرے ذہن میں روشنی کی ایک کرن پھوٹی۔ میں نے میرا اور میجر کی گفتگو سنی تھی۔ میرا نے میجر محمود کو بتایا تھا کہ میں کوئی روح نہیں بلکہ ایک کا یعنی تشبیہ ہوں، اور تشبیہ کا تعلق انسانی جسم سے ہوتا ہے، اور جس کی موت انسان کی موت کے بعد ہی واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ میرا کا ذہن کسی غلط نتیجے پر نہیں پہنچا ہے، مجھے زندہ درگور کر دیا گیا تھا، اور حقیقتاً ابھی میری موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر غلام صرف میری روح کو میرے جسم سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو سکا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ میری روح میرے جسم میں دوبارہ بھی داخل ہو سکتی ہے، اور یقینی طور پر میرے بدن میں بھی زندگی باقی ہے۔ اگر میں کسی طرح اپنے تشبیہ کو اس میں داخل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو ایک بار پھر مجھے جیتی جاگتی زندگی میسر آ سکتی ہے۔ اس خیال کے تحت میں نے قبرستان کا رخ کیا۔ اگر جسم مل جائے تو میں اس سازش کو بخوبی ناکام بنا سکتا ہوں۔ میں نے اپنی قبر کے قریب پہنچ کر سوچا کہ میں کسی طرح اپنے جسم کو قبر سے باہر نکال سکتا ہوں۔ بہت دیر تک میں اپنی قبر کے قریب کھڑا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا رہا، اور پھر ایک سوراخ سے میں نے اپنے وجود کو قبر میں اتارنا شروع کر دیا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرا بدن کس قدر تاریکی میں تھا۔ قبر میں آپ اس خوفناک اور روح فرساں اندھیرے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا کہ اگر پتھر کی وزنی سلوں کے درمیان
خفیف سی دراڑیں نہ چھوڑی گئی ہوتی تو گوشہ لحد میں میرا کیا حال ہوتا۔ ایک اور روح فرسا خیال میرے ذہن میں پیدا ہوا، اگر مجھے میرے جسم میں داخل ہونے میں کامیابی حاصل ہو گئی، لیکن اگر میں اس قبر سے باہر نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو کیا ہوگا؟ اب تک تو میں مرا نہیں تھا، اب اندھیرے اور گھٹن سے میری موت واقع ہو جائے گی۔ اور ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے آپ کے یہ تصور کس قدر لرزہ خیز اور خوفناک تھا۔ کچھ لمحوں تک میں سوچتا رہا، پھر میری ہمت آہستہ آہستہ لوٹ آئی۔ میرا جسم ابھی تک مکمل تھا، میں نے اپنے جسم میں داخل ہونے کا بھرپور ارادہ کر لیا۔ کام اگرچہ بہت خطرناک تھا اور ناکامی کے امکانات زیادہ تھے، تاہم میں یہ خطرہ مول لینے کا مکمل ارادہ کر چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا چہرہ کفن سے آزاد ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے کس طرح اپنی کوششوں کا آغاز کرنا چاہیے۔ پھر میری نگاہیں اپنی لاش کے نتنوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ یقیناً یہی ایک واحد طریقہ تھا جس پر عمل پیرا ہو کر میں اپنے آپ کو اپنے جسم میں داخل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے لطیف پیکر کو اپنی ناک کے قریب سکیڑنے کا کام شروع کر دیا، مختصر اور مختصر، کچھ اور مختصر، اور پھر میں اپنی لاش کے نتنوں سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ چند لمحے گزر گئے اور پھر دفتن اپنی موت کے بعد پہلی بار میں نے اپنے دل کی دھڑکن سنی۔ میرا دل ایک جیتے جاگتے انسان کی طرح دھڑک رہا تھا، لیکن میرے حواس پر ایک گہری نیند سی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنی قبر میں کتنی دیر بے ہوشی کے عالم سے دوچار رہا، لیکن ہوش آیا تو میری حالت بہت زیادہ غیر ہو رہی تھی۔ اگرچہ میں اپنا جسم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن قبر کے اندر میری حالت کسی مردے سے کم نہیں تھی۔ سفید کفن میں لپٹا ہوا میں اپنی تاریک اور ہوا بند قبر میں لیٹا ہوا تھا۔ میرے پھیپھڑوں پر شدید بوجھ پڑ رہا تھا اور سانس لینا تقریباً ناممکن سا ہو رہا تھا۔ مجھے چند ہی لمحوں میں احساس ہو گیا کہ میں اپنے بدن کے کسی حصے کو جنبش دینے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر کچھ دیر تک اور اسی بے بسی کے عالم میں پڑا رہا تو آخر کار میری موت واقع ہو جائے گی۔ یہ تصور رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے اپنی ساری کوششیں خاک میں ملتی ہوئی نظر آئیں۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے اپنی مدد کے لیے چیخنے کی کوشش کی، مگر میرے ہونٹوں سے نکلنے والی آوازیں اتنی معصوم اور بے جان تھیں کہ اپنی ان تنگ و تاریک قبر میں بھی مشکل سے سنا جا سکتا تھا۔ خوف اور دہشت کی زیادتی نے میرے بدن میں لرزشیں پیدا کر دی تھیں۔ ایک بار پھر اپنی قوت کو سمیٹ کر میں نے خود کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ پھر خوف اور مایوسی کا شکار ہو کر میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد مجھے اپنی زندہ لاش دوبارہ قبر میں نہیں نظر آئی۔ وہ ہو گیا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے خود اپنی حماقتوں کو گلے لگا لیا تھا اور آخر کار میں زندگی سے محروم ہو گیا تھا۔ میرے دوست، اس طرح میری موت واقع ہوئی، اس طرح میں اپنے دکھ کا شکار ہوا۔ یہ ہے میری کہانی، کیا سمجھے؟ اچانک ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ سلطان مجھ سے کچھ فاصلے پر نظر آ رہا تھا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مقبرہ ہوٹل ایک بار پھر آباد ہو چکا تھا۔ میری خوفزدہ نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی۔ یہ ایک انوکھا انداز تھا، بہت ہی انوکھا انداز۔ ایک کہانی کو سننے اور سمجھنے کا ایسا شاید کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ دفتن ہی میری نگاہیں ایک طرف اٹھ گئیں اور یہاں مجھے جو کچھ نظر آیا وہ بھی میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ بہت فاصلے پر میرا استاد، میرا روحانی استاد گنپت حسین راجوریہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہیرٹ اور لارا بھی تھے۔ یہ اس مقبرہ ہوٹل میں کہاں سے آ گئے؟ میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور اٹھ کر ان کی جانب چل پڑا۔ مرشد نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولے، کہو کیسا تجربہ رہا؟ تجربہ؟ میں حیرت سے بولا، ہاں، کیا تم اسے ایک دلچسپ تجربہ نہیں کہو گے؟ ٹھہرو، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ زندہ انسان اپنے گناہ و ثواب چھپاتے ہیں۔ ایک منٹ مرشد، ایک منٹ۔ دفتن میں نے ہاتھ اٹھا کر اور مرشد مجھے غور سے دیکھنے لگے، پھر بولے، ہاں کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا، مرشد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب میرا کیا ہوگا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مرشد نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا، پھر بولے، مقصد کیا ہے؟ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا، میرا مطلب ہے مرشد، میں کیا اسی طرح مارا پھرتا رہوں گا؟ مجھے اپنی زندگی اسی طریقے سے گزار دینا ہوگی؟ انہوں نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، مرشد میں خود چاہتا ہوں کہ پراسرار علوم سیکھوں، اس پراسرار دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کروں جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی۔ مرشد، یہ تو ایک سچائی ہے کہ اب تک میں جن مصیبتوں میں گزر رہا ہوں وہ بڑی انوکھی رہی ہیں۔ تیجا میرے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ میرے دل میں لاتعداد باری خواہش بیدار ہوئی ہے کہ اپنے علم کا سہارا لے کر میں اپنے ماں باپ کو تلاش کروں اور ان کی کچھ خدمت کروں۔ مرشد، میری وجہ سے میرا پورا گھر تباہ ہو گیا ہے۔ میں ان تمام باتوں سے خوش تو نہیں ہوں۔ مجبوری کا دوسرا نام صبر ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ مرشد، میں مجبوراً یہ صبر کر رہا ہوں۔ اگر میں کچھ کر سکتا تو سب سے پہلے باہر نکل کر اپنے ماں باپ کو تلاش کرتا اور ان کے لیے کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرتا۔ مرشد نے آنکھیں بند کر لی تھیں، خاموشی سے میری صورت دیکھتے رہے تھے، پھر انہوں نے کہا،
رات جب کالا کفن اڑتی ہے اور ماحول پر تاریکی پھیل جاتی ہے، جاگنے والے سو جاتے ہیں تو سونے والے جاگ اٹھتے ہیں۔ عالم ارواح کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے۔ روحوں کی دنیا میں بسنے والے اپنے طور پر عجیب و غریب زندگی گزارتے ہیں۔ تم اگر ان کی بات کرتے ہو تو کیفیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر آزادی سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو وہ اس لیے مشکل ہو گئی ہے کہ تم نے ایک دشمن بنا لیا ہے۔ تیجا کا ماضی کیا ہے میں بھی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتے۔ معلوم کرنے کی کوشش کرو گے پتہ نہیں چل سکے گا۔ یہ ساری باتیں ناقابل فہم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ بھول کر کسی اور تلاش میں نکلو گے تو راستے روکے جائیں گے تمہارے۔ کچھ حاصل کرنے کی بات اگر ہے تو وہ مشکل نہیں ہوگی۔ دنیا کو الگ نظر سے دیکھنا چاہتے ہو تو بے شک دیکھو، لیکن مرشد کہتے ہو مجھے یہ کہنا چھوڑ دو، تمہاری طرف سے ہر فکر دور ہو جائے گی میری۔ ہاں، اگر یہی چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے فکر مند رہوں تو پھر کچھ اور ہی کرنا ہوگا۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ تمہیں تمہارے دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ کر دوں، اور بھلا کسی اور کو احساس کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا دشمن، تمہارا سب سے بڑا دشمن تیجا ہے۔ وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے، اس نے تمہارے لیے جال بچھائے ہیں۔ اگر تم مخصوص طریقے سے ان جالوں کی طرف امڑ رہے ہو تو بہتر یہ ہوگا کہ اس پراسرار دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے تم اپنی حفاظت کا بھی بندوبست کرو۔ ہاں، اگر ان باتوں سے اختلاف کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی تم کو اپنے موقف سے ہٹانے کی کوشش کرے، تم سکون کے ساتھ اپنی پسند کے کام کر سکتے ہو، لیکن بعد میں یہ نہ کہنا کہ تمہیں موقع نہیں ملا۔ میں اس پر اسرار جگہ جسے مقبرہ ہوٹل کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا، پہلے تو مرشد کی موجودگی سے ہی حیران تھا، لیکن اب ان کے یہ الفاظ میرے لیے بڑے عجیب و غریب نوعیت کے حامل تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ان الفاظ کا مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ بہرحال کچھ لمحے خاموشی کے بعد میں نے کہا، مرشد، آپ کی رہنمائی میں آج تک جو کچھ کرتا رہا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کسی بھی وقت تم سے منحرف ہو سکتے تھے۔ بھلا ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہم تمہارے لیے اپنا وقت ضائع کرتے؟ تم اب تک جو کچھ کرتے رہے ہو میں اس سے مکمل طور پر مطمئن ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تم اسی انداز سے کام کرو جس انداز میں میری خواہش ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں نے کہا، جی مرشد۔ بولے تو بس اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلے انسان مداخلت کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھ لیتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکے تو پھر سامنے آنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تیجا ہی نہیں، اس پر اسرار دنیا میں ایسے لاتعداد کردار بکھرے ہوئے ہیں جو دوسروں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ مطلب سمجھ رہے ہو نا میرا؟ بس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ پہلے سمجھ لو ماحول کو، حالات کو، اور اس کے بعد پھر کوشش کرو۔ یوں کرو، اگر تم اتنا ہی اپنے طور پر کچھ کرنے کے خواہش مند ہو تو میں تمہیں ایک مختصر عمل بتاتا ہوں۔ صرف 7 دن کرنا ہوگا۔ 7 دن کے اس عمل میں تمہیں جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کسی بھی مسئلے میں تم اپنی شخصیت، اپنا کردار ترتیب دے کر اس پر عمل کر سکتے ہو۔ مثلا میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کوئی واقعہ۔ دیکھو، کم از کم 40 ایسے تجربے حاصل کرو جو اس پر اسرار دنیا سے تمہاری واقفیت کے دروازے کھول دیں۔ تمہیں حالات کا علم ہو جائے، تم یہ جان لو کہ تمہیں آگے چل کر کیا کرنا ہے۔ مثلا اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہو تو اس عمل کے بعد تمہیں ایک کردار کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ تم اس کردار کی حیثیت سے ان پر اسرار واقعات کا سراغ لگا سکتے ہو جس کا تعلق کسی بھی شخصیت سے ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی تمہارا ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ اس عمل کے بعد وہ شخص جسے تمہاری ضرورت ہوگی تمہیں پکارے گا، تم اس تک پہنچو گے۔ کسی بھی طرح کوئی انوکھا واقعہ تمہاری ذات سے منسوب ہو جائے گا جس کا سراغ لگانا تمہارے لیے انتہائی دلکش عمل ثابت ہوگا۔ اس طرح تمہیں اس پر اسرار دنیا سے واقفیت حاصل ہو جائے گی۔ کالا کفن اسی کو کہتے ہیں۔ کفن تو سفید ہوتا ہے نا، لیکن وہ سفید کفن شخصیت کے اختتام کی نشانی ہوتی ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن کالا کفن ایک عمل ہے، ایک ایسا عمل کہ جس کا تعلق پراسرار دنیا سے ہے، اور یہ پراسرار دنیا جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو بڑی عجیب ہوتی ہے، حیرت ناک، ناقابل یقین۔ دنیا کے رہنے والے اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن جو جان لیتے ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت سی قوتیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، پھر تیجا یا اور کوئی تمہارے راستے نہیں روک سکے گا، بلکہ تم انہیں اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ میں نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مرشد کو دیکھا اور کہا، اس سے پہلے بھی آپ میری رہنمائی کرتے رہے ہیں، بھلا میری مجال کہ اب آپ کے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹ سکوں گا؟ وہ کہنے لگے، گویا تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے تیار ہو۔ میں نے کہا، جی مرشد۔ وہ بولے، تو پھر میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں، جہاں تمہیں پہنچایا جا رہا ہے وہاں پہنچ کر تم اس عمل کا آغاز کرو۔
تم اس کے آغاز کے ساتھ ہی محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر انوکھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ایسی تبدیلیاں کہ شاید جنہیں تم پہلے کبھی محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے گہری سانس لی۔ اس وقت میرے حلق میں انتہائی دردناک چیخ اٹھی، ایک دل دوز چیخ۔ اس کے ساتھ ہی کسی کے سی سی کرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، جس طرف سے آواز آئی تھی میرا رخ اسی جانب ہو گیا، لیکن ادھر کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک سپاٹ دیوار اور ویران سا ماحول۔ اس دیوار سے دوسری طرف نظر آ رہا تھا ریت کے بڑے بڑے ٹیلے، ان کے درمیان ایک چھوٹا سا نخلستان۔ پتہ نہیں یہ کوئی پینٹر کی تصویر ہے یا اس قبرستان کی کوئی اور شکل۔ میں نے حیرت کی سانس لی اور پلٹ کر مرشد کی جانب دیکھنے لگا، لیکن یہ کیا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ویران صحرا جس کا ایک نمونہ میں گردن گھما کر پیچھے دیکھ چکا تھا میرے سامنے بھی موجود تھا، اور نخلستان جس میں کھجور کے 10-12 درخت تھے، پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، اور تا حد نظر مٹی کے ٹیلے اس طرف بھی موجود تھے۔ میں شدید حیرت سے دیوانہ ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پریشان نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لیتا رہا۔ ایک لمحے کے اندر اندر یہ احساس تو ہو گیا تھا کہ صورتحال بدل گئی ہے اور مرشد کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ میں اب اس جگہ نہیں ہوں جہاں پہلے موجود تھا، بلکہ میرے بدن کے نیچے نرم ریت ہے، ٹھنڈی اور نرم ریت، اور میں اس نرم ریت پر بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے خدا، یعنی کہ میں ایک طلسمی عمل کا شکار ہو گیا ہوں۔ اسی وقت میرے کانوں میں ایک آواز اٹھی کہ یہاں تم اپنے عمل کا آغاز کر سکتے ہو۔ جو الفاظ تمہیں بتائے جا رہے ہیں انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اور پھر ایک آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ مجھے کچھ مخصوص قسم کے الفاظ بتائے جا رہے تھے۔ میرا ذہن خود بخود ان الفاظ کی گردان کرنے لگا اور میں انہیں یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تھوڑی دیر میں یہ الفاظ مجھے یاد ہو گئے تھے۔ کمال ہے صاحب، یہ علم و عمل کی دنیا بھی کیا چیز ہے، انسان کی عقل سے باہر۔ حالانکہ اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ عمل سے باہر ہی کی باتیں تھیں، لیکن بہرحال ہر نئی بات انسانی ذہن پر ایک نئے انداز سے اثر کرتی ہے۔ چنانچہ میں بھی شدید حیرت کے یہ عمل کر رہا تھا۔ عمل کی تکمیل کر کے میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فوراً میرے ذہن کو جواب ملا کہ جو عمل کیا ہے اس کا فائدہ نہیں چاہیے۔ مگر کس طرح؟ میں نے سوچا۔ اس عمل کے بعد تم سارے سوالات اپنے ذہن سے کر سکتے ہو۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ میں نے اپنے ذہن میں ہی سے سوال کیا۔ جواب آیا کہ آسان سا طریقہ، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کرو، دماغ کو متوجہ کرو اور اس سے پوچھو۔ میں نے بڑی دلچسپی محسوس کی تھی۔ جو سوال میں اپنے آپ سے کرتا تھا اس کا جواب میرا ذہن آسانی سے دے دیتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود سے یہ سوال کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے ذہن نے کہا کہ تم اپنی زندگی میں لاتعداد تجربات کرنے کے خواہش مند ہو۔ دنیا میں ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، سورج چاند، اندھیرا اجالا، سیاہ سفید، روشنی تاریکی۔ روشنی وہ چیز ہوتی ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، اور تاریکی وہ جس میں تمہاری آنکھوں کی بینائی تم سے رخصت ہو جاتی ہے۔ لیکن آنکھیں بند کر کے ذہن کو آزاد چھوڑ دو۔ زندگی کے کسی بھی واقعے پر غور کرو، ذہن تاریکیوں میں بھی جھانک لیتا ہے۔ وہ تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ رات کا کالا کفن تمہیں جانے کہاں کہاں کی کہانیاں سنائے گا، اور یہی کہانیاں تمہیں آگے کے لیے بہت سی سوچوں سے روشناس کرائیں گی۔ چنانچہ اپنے طور پر کسی بھی جگہ کے بارے میں غور کرو، بے شمار کردار تمہارے پاس آئیں گے، ان کی حقیقت سے تم سب کچھ جان لو گے اور تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ مثلاً آنکھیں کھول کر دیکھو اور اس جگہ کے بارے میں معلوم کرو۔ ذرا غور تو کرو کہ تلوے شکل جیسی شے سمندر میں کسی سیاہ بلا کی طرح متحرک ہے، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کچھ یہ یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی گاڑی سی چیز، یوں لگتا ہے جیسے وہ سانس لے رہی ہو، لیکن آخر یہ ہے کیا؟ شاید جلد بازی ہو گئی ہو۔ دیکھو ذرا اسے غور سے دیکھو، پہلے اس کی حقیقت سے روشناس ہو جاؤ، اس کے بعد غور کرنا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ وہ مدتوں سے سمندروں میں چکرا رہی ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے وہ سمندر ہی کے ساتھ ہی وجود میں آئی ہو۔ لیکن ایک بات اس میں اور تم میں مشترک ہے، یہ بھی رات ہی کو عالم وجود میں آتی ہے، سیاہ رات کا کالا کفن اوڑے ہوئے، اور تاریکی ہی اس کی زندگی ہے۔ ہاں، اگر تم اس سمندر کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو دیکھو ذرا یہ سمندر کا یہ حصہ ہے جو اس عجیب و غریب شے کی جائے پیدائش ہے، اور اس کیپ کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ازل سے وہ سیاہ رات کی مانند تاریک رہا ہے، اور اس تاریکی میں جو وجود سمندر کے اس پراسرار اور ویران علاقے میں سانس لے رہا ہے، اس کا ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے بھوک، ایک کبھی نہ ختم ہونے والی بھیانک بھوک۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عجیب و غریب وجود کچھ کھائے پیے بغیر مدتوں زندہ رہ سکتا تھا، لیکن غذا اس کی بھوک کے آگے پھر بھی بے بس ہے۔ اس کی بھوک نے ختم ہونا سیکھا ہی نہیں، اور یہ کائنات ہے جو متحرک ہے، شاید اس لیے کہ وہ بھوکی ہے، بھوک اس لیے کہ اور وہ خود بھوک کے لیے نیلے سمندر کی بے کرم وسعتوں میں زندگی کے لیے جدوجہد بڑی آسان چیز نہیں ہوتی۔
لیکن یہ جدوجہد سارے کا سارا مسئلہ شکم سیری کے لیے ہے۔ پیٹ بھر جائے تو زندگی آسان ہو جائے، لیکن یہ سخت جدوجہد شاید بھوک مٹانے کے لیے ہی تیار ہے، اور پراسرار شے جسے تم کوئی نام نہیں دے سکتے، اور وہ سمندر کے اس ویران حصے میں متحرک ہے، اپنی بھوک کے لیے زندہ ہے۔ وہ اپنے محور میں سفر بھی کرتی ہے، اور جو چیز اس کے راستے میں آتی ہے وہ اسے نگلتی چلی جاتی ہے۔ چھوٹے سے تنکے سے لے کر بڑی بڑی مچھلیاں، سب کچھ اس کے لیے ہے، اور اس کے سامنے جو کچھ بھی آ جاتا ہے وہ اسے اپنے ڈھیلے ڈالے وجود میں اتارنے سے گریز نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر ہم اس کے وجود کا تجزیہ کریں تو یہ خوفناک بلا اس بات سے بالکل ناواقف ہے کہ خوف کس چڑیا کا نام ہے، ڈر کیا ہوتا ہے بھلا، اسے کسی چیز سے خطرہ ہو سکتا ہے، وہ تو خود ایک خطرہ ہے۔ شارک مچھلیاں جو اپنے سامنے بڑے بڑے سمندری جہازوں کو بھی کوئی حیثیت نہیں دیتی، اپنے خوفناک دانت نکال کر اس پر آزماتی تو وہ گاڑا گاڑا مادہ لمحوں کے اندر انہیں اپنے پگھلے وجود میں اتار لیتا۔ پانی اور کیچڑ کی ملکیت کی وہ تنہا وارث ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، نہ نیند کی۔ اس کے پرسکون ہونے کو بھی جو وہ کسی تحریک میں نہیں ہوتی، خطرے سے خالی نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ شکار پاسنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، خوفزدہ ہو کر بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی دوڑ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ خوراک کا بندوبست ہو سکے۔ چنانچہ کائنات کی یہ خوفناک بلا صرف بھوک کے لیے عالم وجود میں ہے، اور اس کا تمام تر عمل اپنی شکم سیری کے لیے ہے۔ اگر غور کیا جائے، ہمارے نوجوان دوست تو اس شے کو کائنات کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ کائنات کے ہر زیرو کا ایک ہی مسئلہ ہے: بھوک بھوک بھوک۔ سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی زبردست زلزلہ آیا ہوتا تو شاید اسے سطح پر آنے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی۔ اس سے پہلے وہ سمندر کی گہرائیوں میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی، اور یہ قسمت ہی کا کرشمہ تھا جس نے اسے بارونق تاریکیوں سے نکال کر سمندر کی بے کیف سطح پر لا پھینکا تھا۔ اگر وہ چھوٹی موٹی مچھلی ہوتی تو شاید اتنے خوفناک تجربے سے دوچار ہو کر زندہ ہی نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ مچھلی تھی ہی کب؟ وہ تو ایک ایسی مضبوط اور توانا شے تھی جس نے اتنے بڑے حادثے کو بھی آسانی سے برداشت کر لیا تھا، اور آہستہ آہستہ لہروں کے سہارے بہتی خوراک کی تلاش میں آگے بڑھ رہی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ سمندر کی تہہ کے نیچے اس نے نہ جانے کتنے زندگی کے سال گزارے تھے، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ لہروں کی سطح پر بہتی ساحل کی جانب جا رہی تھی۔ سینکڑوں مردہ مچھلیوں اور کیکڑوں کے سڑتے ہوئے جسموں کے نزدیک ہی اس کا سفر جاری رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک عظیم الشان لہر نے جو سمندر کی بڑائی کو ظاہر کرتی تھی اسے قریبی کھاڑی کی جانب دکھا دیا، اور عظیم لہر نے اسے جھٹکے سے ساحل سے قریباً 1 میل اندر لا پھینکا، اور اب اس کے چاروں طرف کی زمین دور دور تک دلدل بنی ہوئی تھی، جس پر گھاس اور سمندری جھاڑیاں جا بجا اگی ہوئی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سمندر کے اندر ہونے والا ہنگامہ رات کے وقت ہوا تھا، اور چونکہ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ اس روشنی سے قطعی محفوظ تھی جس کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا، اور روشنی یقیناً اس کے لیے کسی خوفناک حادثے سے کم نہ ہوگی۔ گویا کاتب تقدیر نے اور راکب فطرت نے اسے ایک نئی دنیا سے آشنا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرنے والا عظیم الشان لہر کا پانی جس نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یا پھر پہاڑ اپنی بلندی میں بے مثال اور اونٹ ان کے سامنے کچھ نہیں۔ چنانچہ عظیم لہر کا پانی جو ہی واپس لوٹا، اس نے سطح پر اپنے سارے وجود کو ساگر کر لیا۔ غالباً سوچنے والی خوفناک بلا اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ساگر اس نئی سرزمین پر کس طرح اپنے آپ کو قائم کرے، لیکن شاید قدرت نے اپنے صدہا انوکھے عجوبوں کی طرح جو ازل سے آج تک انسان کے سمجھ میں نہیں آئے اور آج سے اب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس مخلوق کو بھی جیسے اس نے پیدا کیا ہے کچھ مخصوص قوتیں بخشتی تھیں۔ اس کی عقل کیا کہتی تھی اس کا تجزیہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ، لیکن بہرحال اسے جو قدرت بخشی گئی تھی اس نے اس کے سلسلے میں عمل کا آغاز کر دیا، اور اس کی جسمانی وضع میں عجیب و غریب تبدیلیاں واقع ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اس دلدل پر اس طرح جم گئی جیسے یہی جگہ ہزاروں سال سے اس کا مسکن رہی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سمندر سے زیادہ آرام میسر تھا یہاں، اور اب وہ پہلے کے مقابلے میں خود کو خاصی تیز رفتار اور ہلکی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی وہ خود پر قابو پا ہی رہی تھی کہ بھوک اس پر شدت سے حملہ آور ہو گئی، اور جہاں تک خوراک کا تعلق تھا وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی کہ یہاں خوراک بھی سمندر سے کہیں زیادہ وافر مقدار میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ شاید اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے اس مقام کو چھوڑ کر آگے کی سمت رنگنا شروع کر دیا۔ ادھر گھنی جھاڑیوں کے درمیان بہت سا پانی جمع ہو کر ایک تالاب کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور اس تالاب کے کنارے اور اس کے اندر اس کے لیے بہت کچھ موجود تھا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر چند ہی لمحوں میں اس نے کیا ہی موٹے موٹے مینڈک نگلے، لاتعداد چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے معدے میں اتر گئی، لیکن اس معمولی سی چیز سے اس کی بھوک کیا مٹتی؟ اب اسے ایک بڑے جانور کی تلاش تھی،
اور وہ بڑا جانور ایک مگرمچھ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لمبے وجود پر کالے رنگ کی یہ خوفناک بلا کسی موٹے تودے کی مانند آ گری، اور اس کے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ جو تالاب کا بادشاہ ہے اور چھوٹے بڑے جتنے آبی جانور ہیں اس کے قریب آنے سے کتراتے ہیں، اچانک ہی رات کے کالے کفن میں کیسے ملفوف ہو گیا۔ لیکن کچھ لمحوں کے بعد اس کے اپنے وجود کا کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ اب تو صرف تاریکی تھی اور وہ اس تاریکی میں گم ہو گیا تھا۔ لیکن وہ خوفناک بلا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چھوٹی موٹی یہ چیزیں اس کے معدے میں پہنچ کر اس کی بھوک کو اور چمکاتی ہیں۔ چنانچہ اب اس کے اندر کچھ اور بے چینی رونما ہو گئی تھی، اور وہ آگے ہی آگے رینگتی گئی۔ دلدلی زمین اب ختم ہوتی جا رہی تھی اور خشک جھاڑیوں کا جنگل نگاہوں کے سامنے تھا۔ اسے خود بھی اس بدلتے ماحول کا احساس ہوا، اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس نے ایک قدم رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اب اس کا آدھا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور آدھا خشکی پر۔ تقریباً بے پناہ وزن کی مچھلیاں اور مینڈک وہ اب تک نگل چکی تھی، لیکن یہ وحشی بھوک اب بھی اس کے اندر پوری طرح بیدار تھی۔ آنکھوں کی نہ ہونے کے باوجود بھی اسے نکلتے ہوئے سورج کا علم ہوتا تھا۔ روشنی کیا چیز ہے وہ نہیں جانتی تھی۔ سورج کی کرنیں جیسے ہی گہرے بادلوں کو چیرتی ہوئی اس کے وجود سے ٹکرائی، اچانک اس کے سارے وجود میں نفرت ابلنے لگی۔ بار بار اس نے پانی پر ابھر ابھر کر اپنی نفرت کا مظاہرہ کیا، لیکن سورج کی مصیبت سے چھٹکارا حاصل نہ ہو سکا، اور مجبوراً وہ واپس پانی میں سرک آئی اور تالاب کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ جب تک سورج نکلا رہا اس نے تالاب کی گہرائی میں اپنا سارا وجود چھپائے رکھا۔ ننھے ننھے جانوروں کو جیسے آزادی مل گئی اور وہ اس بلا سے آزاد ہو کر باہر نکل آئے اور یہ سوچنے لگے کہ اب ان کی زندگی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بابا شہباز اس علاقہ سے کچھ دور ایک چھوٹی سی آبادی فیروز پور میں رہتا تھا۔ فیروز پور کے اپنے الگ کوائف تھے۔ ہم اس وقت بابا فیروز کی بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے مکان کی چھت پر لیٹا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ رات کو نہ جانے موسم کے بغیر وہ تیز ہوائیں کدھر سے ابھر آئی تھیں، جنہوں نے ماحول میں ٹھنڈک بھی پیدا کر دی تھی اور تھوڑے بہت نقصانات بھی۔ خاص طور سے بابا شہباز کے اپنے گھر میں کچھ ایسی چیزیں گر کر تباہ ہو گئی تھیں جو اس کے لیے تکلیف دہ تھیں، اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ نقصان کیسے پورا ہوگا۔ رات بھر نیند نہیں آئی تھی اسے، اور اس وقت بھی وہ سہولت کا شکار تھا اور رات بھر بیکل رہنے کی وجہ سے بدن دکھ رہا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تلاش رزق کا ایک اہم مسئلہ ہوتا تھا، چنانچہ وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ اپنے نقصان پر وہ بہت دکھی تھا، بہت ہی مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ پاس پلے کچھ تھا ہی نہیں، دن رات اپنی خوشحال زندگی کے خواب دیکھتا تھا۔ راہ چلتے ہوئے اس کی نگاہیں زمین پر کچھ تلاش کرتی تھیں، شاید کچھ مل ہی جائے۔ یہ علاقہ اس کے لیے نامہرباں ہی ثابت ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اپنی شکل و صورت کو وہ کیا کرتا؟ عام طور سے لوگ اسے برا انسان سمجھتے تھے، یہاں تک کہ پولیس والے بھی اس پر غور کرتے تھے۔ اس نے کئی بار کہا کہ وہ چور نہیں ہے، حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہے، لیکن وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا، اس کی نگاہیں اب بھی زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش آج قسمت مہربان ہی ہو جائے۔ اچانک ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اگر نگاہیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو وہ یقیناً 10 روپے کا نوٹ ہے جو زمین پر نظر آ رہا ہے۔ بے اختیار اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جلدی سے جھک کر مڑے تڑے نوٹ کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ یوں لگتا ہے جیسے تقدیر نے رات کو تیز ہوائیں اس کے گھر تک بھیجی تھیں تاکہ وہ بے چین ہو کر جاگتا رہے اور صبح کو اتنی جلدی باہر نکل آئے اور یہ نوٹ حاصل کر لے۔ نوٹ کو اپنی جیب میں ٹھونس کر اس نے تیزی سے قدم اٹھا دیے، اور اب نہ اس کی آنکھیں زمین پر تھی اور نہ ہی اس کے دل میں بے چینی کا احساس۔ اس کے قدم ہوٹل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہاں بہت سے شناسہ تھے، لیکن سب ایک ہی بات جانتے تھے، وہ ایک کلاش آدمی ہے، بیکار اور بے مصرف، اور اگر وہ کسی ہوٹل میں گھس آئے تو اس کی جیب میں کوئی پیسے نہیں ہوتے۔ چنانچہ جب اس نے ایک میز پر بیٹھ کر اس بدشکل بیرے سے کہا، میرے لیے ڈبل چائے اور ایک بڑا شیر مال لے کر آؤ، اور ہاں اس شیر مال میں مکھن بھی لگا دینا، نہ جانے کب سے مکھن لگا شیر مال نہیں کھایا۔ بیرے نے کہا، تم خود اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاؤ گے یا میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں؟ وہ بولا، ارے واہ، کیا میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے تمہارے مالک سے شکایت کروں کہ تم گاہکوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہو؟ بیرا بولا، گاہکوں کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتا، بلکہ ان کے ساتھ جن کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا، اور تم قدرتی فقیر ہو، میرا مطلب ہے پیدائشی فقیر۔ جواب میں اس نے 10 روپے کا نوٹ اپنی جیب سے نکالا اور اسے کھول کر میز پر پھیلاتا ہوا بولا، ڈبل چائے کی قیمت 2 روپے اور شیر مال پر مکھن کی پوری تہ لگا کر تم زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت 6 روپے بتا سکتے ہو۔ اگر میرا دل خوش ہو گیا تو ممکن ہے آج تمہیں 2 روپے ٹپ بھی مل جائے۔ حالانکہ تم نے صبح ہی صبح میری اتنی توہین کی ہے کہ اصولی طور پر مجھے تمہیں 1 پائی بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن خیر، اچھی سروس پر تمہیں معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔
होटल का वेटर हैरानी से 10 के नोट को घूरता रहा, फिर मुंह बनाकर वापस चला गया। जो शीर मार उसने तलब किया था वो साइज में काफ़ी बड़ा होता है, और अगर उसमें मक्खन की पूरी तह बिछा दी जाए तो कैफ सुरूर से उसकी आंखें बंद हो गई। मेज़ पर फैले हुए नोट पर उसने अपनी हथेली रख दी, कहीं हवा का कोई झोंका उसे उड़ा न ले जाए और उसके सारे ख्वाब गुम हो जाएं। भला ऐसे ख्वाब बार बार तो नजर नहीं आते। बड़ा सा शीर माल फूला हुआ, ऊपर से बिल्कुल ब्राउन, चिकना चिकना, मक्खन के निशानात। दरमियान से झांकते हुए वेटर ने यह यकीन करने के बाद कि वाकई 8 रुपये का बिल बनता है और 2 रुपये उसकी जेब में भी आ सकते हैं, बड़ी नफासत से बंद में मक्खन लगाया था। चाय भी बड़ी सफाई के साथ दी गई थी। दोनों चीज़ें मेज़ पर रखकर वो वापस चला गया तो वो उन पर टूट पड़ा। ऐसी शानदार सुबह कम ही कम आती है, और ऐसी हसीन सुबह से फ़ायदा न उठाना बहुत बड़ी हिमाकत है। अलबत्ता वेटर के रवैये पर उसने फैसला कर लिया था कि 2 रुपये तो क्या, उसे 2 पैसे भी टिप नहीं देगा। चुनाचे जब वो फारिग हो गया और 10 रुपये का नोट वेटर के हाथ पहुंचा तो वेटर ने अज़राए इखलाक बड़ी सी प्लेट में उसके लिए 2-3 टूथ स्टिक रखी और 2 रुपये के 2 नोट लाकर अदब से उसके सामने रख दिए। फिर मुंतज़िर खड़ा हो गया और इस बात का इंतज़ार करने लगा कि वह फरागदिली से नोटों की तरफ इशारा करके कहे कि ले जाओ, ये बख्शिश। लेकिन उसने कुर्सी खिसका कर उठते हुए दोनों नोट उठाए, जेब में रखे, वापसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, अपने इखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश करो ताकि मेरे जैसे मोअज़्ज़ज़ गाहक तुम्हें बख्शिश देकर खुशी महसूस करे। ये कहकर वो होटल से बाहर निकल आया और फिर सैरो सेहात, अगर पेट भर जाए और पूरी तरह पर किसी मुश्किल का एहसास ना हो तो फिरोजपुर एक अच्छी जगह है। हाँ, अचानक चल पड़ने वाली तेज़ हवाएं या ज़मीन पर नज़र ना आने वाला 10 रुपये का नोट कभी कभी खासी परेशान कुन बात है। उसे दुरुस्त करना मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल कोई और इंतज़ाम करना ज़रूरी है। फिर फिरोजपुर के मशरकी सिरे का वो इलाका जो उसे बेपनाह पसंद था, और कभी कभी वो इस इलाके में रात गुजार लेता था, उसे याद आया और उसने सोचा कि क्यों ना उस तरफ जाकर आराम कर ले। बड़ा खूबसूरत मकाम है और आजकल वैसे भी मौसम बहार है, दरख्तों के इलाके सरसब्ज़ व शादाब होंगे। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। उसने एक घने दरख्त को रात गुजारने के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया और फिर कुर्बो जवार से खुश्क लकड़ियाँ लाकर उस दरख्त के नीचे ढेर करने लगा। दिन भी खासा ठंडा था और रातें तो बहुत सर्द हो जाती थीं। फिर अगर ऊपर से हवाएं भी चल पड़ें तो यूं लगता है जैसे बदन पर ओढ़ी हुई खाल की चादर बिल्कुल ही पतली हो गई हो। ऐसी शक्ल में अगर आग रोशन हो जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। चुनाचे सूरज के डूबने से पहले ही लकड़ियों का एक अंबार उसने अपने पास जमा कर लिया। फिर जब सूरज छुपा और अंधेरा फैल गया तो उसने रोशनी कर दी और करीब ही सोने के लिए लेट गया। लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता जल रही थी और जल जल कर राख हो रही थी। लकड़ियां आहिस्ता आहिस्ता जल रही थीं और जल जल कर राख हो रही थीं। न जाने वो कौन सा एहसास था जिसने उसे सोते से जगा दिया। कोई आवाज़ थी या खुशबू। वो गड़बड़ा कर उठ गया। चंद लकड़ियां अभी भी शोले दे रही थीं और कुर्बो जवार में रोशनी फैली थी। उस रोशनी में उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई आवाज़ तक न थी। वो परेशानी के अंदाज में दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। असल मुश्किल ये थी कि बात उसकी समझ में नहीं आ सकी थी कि किस्सा क्या है। पिछली रात भी बेख्वाबी के आलम में गुजर गई थी। तेज़ हवाओं ने सोने नहीं दिया था। फिर उसने 3 डब्बों से बने हुए टूटे घर में जो खराबियां पैदा हुई थी, लेकिन उस वक्त तो वो अपने टूटे घर में नहीं है। फिर क्या हुआ है? लेकिन रफ्ता रफ्ता अपनी घबराहट की वजह समझ में आ गई। एक बदबू सी फिजा में फैली हुई थी, एक ऐसी नाखुशगवार, घिनौनी और मकरूह सी बदबू, जैसे कोई सड़ी हुई मछली या फिर इस तरह की कोई और शय। वो गर्दन उठा उठाकर उस बदबू के मरकज़ को तलाश करने लगा। फिर उसने अपने करीबों जवार में देखा तो आग भड़काने के लिए उसे लकड़ियों की तलाश थी। करीबी 2-4 सूखे हुए पत्तों के सिवा और कुछ नहीं था। सारी लकड़ियां शोले पकड़ चुकी थी। कुछ राख हो गई थी, कुछ राख हो रही थी, लेकिन आग भड़काने के लिए कुछ ना कुछ दरकार था। उसने दोनों हाथों से उन सूखे पत्तों को ज़मीन से बटोरा और आग में झोंक दिया। लम्हे भर के लिए शोला सा लहराया और थोड़ी सी रोशनी तेज़ हो गई और अचानक ही उसे अपने बाएं समत झाड़ियों में किसी शय के सरसराने की आवाज़ सुनाई दी और वो बौखलाकर दरख्त के तने के पास से हट गया। कोई जानवर, यकीनन कोई खौफनाक जानवर, मुझसे चंद गज के फासले पर मौजूद है, उसने सोचा और उसके बदन के रोंगटे खड़े हो गए। ये जानवर सिर्फ आग की वजह से सामने आने से कतरा रहा है। यकीनी तौर पर वो आग से खौफजदा हो गया और मुमकिन है वो जानवर उसका ताक़ुब करे। ये आग उस वक्त उसकी मुहाफ़िज़ साबित हो सकती है। मज़ीद पतियां ढूंढने के लिए उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, लेकिन बेसूद। उसका सरमाया ज़िंदगी ख़त्म हो चुका था। फिर उसने चीखने की कोशिश की,
تاکہ جانور گھبرا کر بھاگ جائے، لیکن یہ کوشش بھی کارگر نہیں ہو سکی۔ آواز اس کے حلق سے ہی نکل نہیں پائی تھی۔ ایک بار پھر اسے کسی انتہائی بھاری بھرکم شے کے کھسکنے کی آواز صاف سنائی دی، اور پھر اس کے بعد لکڑیوں میں جگمگاتی ہوئی آخری چنگاری بھی دم توڑ کر رات کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اور جیسے ہی چنگاری گم ہوئی، قریب کی جھاڑیاں زور سے چڑچڑائیں، اور پھر کوئی شے بڑی تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ ایک بار، صرف ایک بار اس کے حلق سے کسی ذبح کیے جانے والے بکرے جیسی آواز نکلی، اور دوسرے ہی لمحے وہ غروب ہو گیا، اس طرح جیسے اس کا وجود اس کائنات میں کبھی تھا ہی نہیں۔ ہاں، وہ عظیم پہاڑی تو وہ جیسے پہاڑی تو وہ بھی اس لیے نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ اس کی کیفیت ایک جیلی جیسی تھی جو ادھر ادھر ڈھلک رہی ہو، اس کا حجم انتہائی وسیع ہو۔ یہ عظیم تودا جو جھاڑیوں سے نکل کر اب اس مقام پر منجمد ہو گیا تھا جہاں چند لمحے پہلے بابا شہباز کا بسیرا تھا، لیکن اب وہاں نہ آگ تھی، نہ آگ کی راکھ، اور نہ بابا شہباز کے وجود کا کوئی تصور جو چند لمحے پہلے زندگی کے مختلف جھگڑوں میں پھنسا ہوا تھا۔ بس خاموشی، خاموشی، خاموشی۔ فیروز پور ہی کے ایک مشرقی حصے میں ایک بوڑھا غلاموں بھی رہتا تھا۔ یہ دودھ فروش تھا۔ دودھ بیچنا اس کے بچپن سے اب تک کی ضرورت تھی۔ اس میں زندگی گزاری تھی، بس اس کی اپنی بھینس، اور وہ باقی اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی تک نہیں کی تھی اور بے کیف زندگی گزار رہا تھا۔ اس صبح بھی وہ معمول کے مطابق اداس تھا۔ کبھی کبھی یہ اداسی بہت انوکھے خیالات کے ساتھ تیرتی ہوئی اس کے وجود تک پہنچ جاتی تھی اور وہ اپنی بے نام خواہشوں کو تلاش کرتا رہتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ تھکے تھکے انداز میں وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باورچی خانے میں جا گھسا، جہاں اس نے چائے بنائی، سوکھی ہوئی ڈبل روٹی چائے بھی بھگو کر کھائی، اور پھر بھینس کی ناز برداری کے لیے چل پڑا، جو گھر کے عقبی حصے میں ایک چھوٹے سے احاطے میں بندھی رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ احاطے کے قریب پہنچا، اس نے ایک عجیب سی بدبو فضا میں پھیلی ہوئی محسوس کی۔ یہ بدبو یقیناً اس دلدلی علاقے سے آ رہی تھی۔ یہاں کا سارا ماحول اس دلدلی علاقے نے خراب کر رکھا تھا۔ اس نے دو چار گالیاں بکیں، اور یہ گالیاں حکومت کے علاوہ اور کسے ہو سکتی تھیں جو فیروز پور کو آباد کر کے بھول گئی تھی۔ بس حکومت کے معاملات پورے ہوتے رہیں، عوام کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کیا۔ لیکن اچانک ہی وہ چونک پڑا۔ اس نے اس کونے کی طرف دیکھا تھا جدھر اس کی بھینس بندھی ہوئی ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کیسے آج وہ بھینس وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ کمبخت کہاں نکل گئی؟ غلاموں نے سوچا، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، پھر زمین پر اسے کچھ عجیب سے نشانات نظر آئے جو بالکل سمجھ نہ آنے والے تھے۔ بالکل ایسا ہی لگتا تھا جیسے کوئی بڑا سا جانور کیچڑ میں لت پت گھسیٹتا ہوا ادھر سے گزرا ہو۔ آخر یہ کیا شے تھی؟ یقیناً کوئی بڑا جانور یہاں آیا تھا۔ اس کے علاوہ غلاموں کچھ نہیں سوچ سکا، لیکن جانور کے تو پنجے ہوتے ہیں، اور یہ نشانات تو بالکل ہی عجیب سے ہیں۔ غلاموں سوچتا اور پریشان ہوتا رہا، حتیٰ کہ دماغ بالکل جواب دے گیا اور وہ بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ تھوڑے فاصلے پر اسے فیروز پور کے رہنے والے لوگ نظر آئے، لیکن اس نے جس سے بھی اپنی بھینس کی گمشدگی کا کہا اور نشانات بتائے، اس نے یقین نہ کیا۔ ویسے بھی ان سب کا خیال تھا کہ بوڑھا غلاموں دماغی طور پر کھسک گیا ہے اور اس کے اندر فضول باتیں کرنے کی بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ البتہ حکیم ناصر ایک ایسا آدمی تھا جس نے سنجیدگی سے اس کی بات سنی تھی۔ اصل میں حکیم ناصر نے خود بھی کچھ ایسی عجیب سی باتیں محسوس کی تھی جنہیں وہ کسی سے کہنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میرے دوست غلاموں، میں تمہیں بتاؤں کہ دلدل علاقے کے نزدیک سے گزرتے ہوئے میں نے ایک بڑی مدھم سی چیخ سنی تھی، ایسی کہ جو میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن پھر دوبارہ یہ چیخ مجھے سنائی نہیں دی تھی۔ بس نہ جانے کیوں میرے ذہن میں کچھ عجیب سے خیالات پیدا ہوئے تھے، پر جب کچھ نظر نہیں آیا تو میں خاموش ہو گیا تھا۔ حکیم ناصر نے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی پراسرار قوت ہمارے اس آبادی کے نزدیک چکرا رہی ہو۔ یہ آبادی بھی تو حکومت کی توجہ سے باہر ہے۔ ارے وہ دیکھو، ہاں یہ ہمارا شکاری کہاں سے آ رہا ہے، ذرا اس سے تو پوچھیں۔ سامنے ہی بستی کا بڑبولا حیدر شاہ اپنی زمانہ قدیم کی بندوق اٹھائے ہوئے سینہ تانے چلا رہا تھا۔ یہ شخص اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھتا تھا، اچھی جسامت کا مالک تھا۔ خیر، فیروز پور والوں نے کبھی اسے کشتیاں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس نے 24 کشتیاں جیتی ہیں، پوری 2 درجن۔ اور اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی بنیاد پر حیدر شاہ نے کشتیاں لڑنا چھوڑ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ بڑا شکاری ہے اور اس نے لاتعداد شکار کیے ہیں۔ بہرحال بستی کا آدمی تھا، لوگ اس کی بات سن لیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا اور اس نے دلچسپی کی غرض سے کہا، کیا بات ہے حکیم ناصر اور غلاموں، تم دونوں کے چہروں پر ایسا تجسس نظر آ رہا ہے جیسے کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہو۔ غلاموں کے بجائے حکیم ناصر نے کہا، واقعہ واقعی خاص ہے،
اصل میں غلاموں کی بھینس عجیب طریقے سے گم ہو گئی ہے۔ باقی قصہ حکیم ناصری نے حیدر شاہ کو سنایا تھا، لیکن حیدر شاہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس علاقے میں درندے تو کبھی نظر نہیں آئے، میں تو ہمیشہ ہی ان کی تلاش میں بھٹکتا رہا، بھلا کون سی شے ایسی ہو سکتی ہے جو پوری کی پوری بھینس کو ہڑپ کر جائے۔ خیر اگر ایسا ہے بھی اور کوئی درندہ اس طرف آ نکلا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ کچھ گھنٹوں سے درندہ نہیں رہ سکے گا، اور اب میں غلاموں کے احاطے سے اپنا کام شروع کرتا ہوں اور اس جگہ کو تلاش کرتا ہوں جہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہو۔ بہرحال دیکھتا ہوں۔ اور حیدر شاہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس طرف چل پڑا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی۔ غلاموں ویسے بھی بوڑھا ہو چکا ہے اور اس قسم کی باتیں اس کی عادت بن گئی ہیں، چنانچہ وہ راستے سے کٹ کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر چل پڑا جو دلدلی علاقے کی جانب جاتی تھی۔ فیروز پور کے دلدلی علاقے سے وابستہ جنگل میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کا بڑا اچھا ذخیرہ موجود تھا۔ بے شمار خرگوش ادھر سے ادھر بھاگتے نظر آتے تھے، اور حقیقتاً حیدر شاہ کم از کم بڑے شکار کرتا تھا، لیکن چھوٹے جانوروں کا شکار بآسانی مل جاتا تھا، اور اگر کوئی اپنے آپ کو شکاری سمجھے تو اسے مایوسی نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال دلدل کے جنگلوں میں پہنچتے پہنچتے خاصا وقت گزر گیا تھا، اور باقی تمام کام بڑا دلچسپ تھا۔ وہ یہ تو بھول گیا کہ اسے غلاموں کی بھینس کے قاتلوں کی تلاش ہے۔ جنگل کے ماحول نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، اور وقت اس طرح گزر گیا کہ اسے اس کا خیال بھی نہ رہا، یہاں تک کہ چاند چمکنے لگا اور دلچسپی سے وہ ادھر ادھر گھومتا رہا۔ پھر اچانک اسے عجیب سا احساس ہوا کہ ایک بہت ہی عجیب سی بو فضا میں محسوس کر رہا تھا۔ کسی طرف سے ایک کتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی دم دبی ہوئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے کتا کسی آواز سے خوفزدہ ہو گیا ہے۔ بستی ہی کا کتا تھا، جانے ادھر کیسے نکل آیا تھا۔ اچھا خاصا طاقتور اور لمبا چوڑا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کتا حیدر شاہ سے مدد مانگ رہا ہو۔ حیدر شاہ اسے غور سے دیکھتا رہا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے آگے جانے میں کتے کو کوئی خطرہ ہو۔ حیدر شاہ نے کہا، ابے کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیا چاہتا ہے؟ لیکن کتا کوں کوں کر کے خاموش ہو گیا۔ حیدر شاہ نے پریشانی سے سوچا کہ آخر اس کتے کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے ادھر تاریکی میں نگاہیں دوڑائیں، ہر چیز پہلے ہی کے مانند تھی، لیکن اچانک اسے بدبو کے وہ جھونکے دوبارہ محسوس ہوئے جو تھوڑی دیر پہلے اسے محسوس ہوئے تھے۔ بڑی ناگوار سی بدبو تھی۔ یہ کیسی بدبو ہے؟ اس نے سوچا۔ دلدلی علاقوں میں ایسی کسی بدبو کا وجود تعجب خیز نہیں تھا۔ کبھی کبھی تیز ہوا کے جھونکے نہ جانے کہاں سے کہاں سفر کرتے تھے، اور بدبو کا یہ غبار دور دور تک پھیل جاتا تھا۔ ایسی ہی کوئی بدبو اس وقت بھی یہاں موجود ہے۔ کتا اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے آگے بڑھنے کے لیے وہ قطعی طور پر تیار نہ ہو، جبکہ حیدر شاہ نے خود قدم آگے بڑھا لیے تھے۔ وہ تھوڑا حصہ آگے بڑھا تھا کہ کتا خوفزدہ ہو کر اس کے پیچھے آ گیا۔ اس کی گردن کے بال بری طرح کھڑے ہوئے تھے اور دم اس طرح دبا لی تھی اس نے جیسے خوف سے مرا جا رہا ہو۔ سامنے ہی گھنی جھاڑیوں کے انبار لگے ہوئے تھے جن کے درمیان چاندنی کے باوجود کافی اندھیرا تھا۔ حیدر شاہ نے اپنی بندوق لوڈ کر رکھی تھی اور ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اس خیال سے قدم سنبھال سنبھال کر آگے بڑھنے لگا کہ کہیں وہ کسی چھوٹے موٹے پانی میں بھرے ہوئے گڑھے میں نہ جا گرے۔ اچانک ہی کتے کے حلق سے زوردار آواز نکلی اور وہ ایک لمبی چھلانگ لگا کر پلٹ کر بھاگ نکلا۔ اس کی اس حرکت سے شاید زندگی میں پہلی بار حیدر شاہ کے دل میں خوف کا ہلکا سا احساس جاگا، اور وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گیا کہ آخر یہ کتا اس قدر خوفزدہ کیوں ہے۔ ماضی کی بہت سی کہانیاں اسے یاد آ گئیں جو بزرگ سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جانور انسان سے زیادہ حس رکھتا ہے اور خطرے کو انسان سے بہت پہلے بھانپ لیتا ہے، بشرطے کہ یہ خطرہ کچھ غیر حقیقی ہو۔ یہ ایسی کوئی کوشش تو نہیں ہے؟ حیدر شاہ نے سوچا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندر دیکھنے لگا، لیکن سوائے مکمل تاریکی کے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن پھر ایک ہلکی سی سرسراہٹ اس کے کانوں میں گونجی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کچھ فاصلے پر کوئی بھاری سی شے آہستہ آہستہ کھسک رہی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کان چوکنے سے ہو گئے اور آواز اب بھی وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ حیدر شاہ نے فوراً اپنی بندوق سیدھی کر لی اور آنکھیں گھما گھما کر ادھر دیکھنے لگا جدھر سے آواز آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کی تاریکی کی وجہ سے کوئی شے اسے نظر نہیں آئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس سمت کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ شعلہ ابھرا جس کی روشنی میں اس نے اپنے سے چند گز کے فاصلے پر ایک عظیم سی تودے نما شکل ابھرتی ہوئی محسوس کی۔ یہ شکل عجیب سے انداز میں پھیل رہی تھی اور اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ حیدر شاہ نے محسوس کیا کہ گولی فضول ہی ثابت ہوئی ہے۔ یہ خوفناک شے کسی چھوٹے سے طوفان کے مانند اس کی جانب بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس نے چاہا کہ بھاگ کھڑا ہو، لیکن خوف سے اس کے قدم جم سے گئے تھے۔ ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں اسے ایسا لگا جیسے کوئی بڑی سی عمارت اس پر ٹوٹ پڑی ہو، ایسی عمارت جس عمارت کا نام بھی نہ دیا جا سکے۔
لیکن سوچ کے لمحات بہت مختصر تھے۔ حیدر شاہ کے حلق سے نکلنے والے آخری چیخ بھی صحیح طور پر آزاد نہ ہو سکی تھی۔ دوستو، یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔